محبت اور عشق کا فرق، اس کو میں یوں کہوں گا کہ محبت ایک جذبے کا نام ہے اور ایک کیفیت کا نام ہے، اور ہم غلطی سب سے بڑی یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو دو لوگوں سے منسوب کر دیتے ہیں صرف اور صرف، اور خاص طور پہ ہم اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے اس محبت کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت کا جذبہ، یہ کیفیت انسان کے اندر ہمیشہ سے پائی جاتی ہے۔ آپ اس کو سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھنا چاہیں تو بھی آپ کو اس کے اثرات ملیں گے انسان کے اندر، آپ اس کو نظریاتی نظر سے دیکھنا چاہیں تو بھی آپ کو اس کے اثرات ملیں گے۔ سائنٹیفکلی یوں ہے کہ یہ ایک ایموشن ہے، انسان کے اندر ہوتا ہے اور فریز رہتا ہے اور کسی مومنٹ پہ ٹریگر کرتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو محبت ہوگی ہے دنیا الگ سی۔ لیکن جیسا کہ کچھ رشتے آپ سے جڑ کے آتے ہیں دنیا میں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، جو آپ کی چوائس نہیں ہوا کرتی، جو کہ آپ کو دے دیے جاتے ہیں، آپ کو ان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور فرق ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہاں پہ ہماری چوائس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ میں اس سے بھی بالا اس کو یوں کہنا چاہوں گا، اس سے بھی مبرہ، کہ محبت آپ کے ہر تعلق میں ہوتی ہے، اور وہ تعلق نہ صرف انسانوں کے ساتھ، وہ بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے آپ کو آج کل کے دور میں کسی نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، آپ کے پاس ایک بائک ہے، آپ کو اس سے بھی محبت جب تک نہیں ہوگی تو آپ اس سے وہ کام نہ لے سکیں گے، نہ وہ کام آپ کو وہ دے سکے گی جو کہ ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ اپنی سواری سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں گے، اس کو صاف رکھیں گے، اس کی مینٹیننس کریں گے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو obviously آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے اور آپ کو ریٹرن نہیں ملے گا۔ ہماری روٹین لائف میں بھی یہی ہوتا ہے، رشتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ محبت کی بھی ایک انویسٹمنٹ ہے جو ہمیں کرنی ہوتی ہے اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کا رسپانس ملتا ہے۔ تو اس کو تو اس پہ بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے محبت کے پہلو میں۔ اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے امپلائیز ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں آپ کے کولیگز ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو آپ کے کلاس فیلوز ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کا پیئر گروپ ہے۔ یہ تمام وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلی، ان تمام رشتوں میں جو پہلی بیسک نیڈ ہے وہ محبت ہے۔ جب تک محبت کا رشتہ نہیں ہوگا تو یہ ریلیشنز نہیں چل سکتے۔ دوسری چیز آپ نے پوچھی عشق اور محبت میں فرق، میں نے ڈیفائن کر دیا محبت کو۔ عشق جو ہے وہ محبت سے بھی بالا چیز ہے، میں سمجھتا ہوں۔ عشق کو انگلش میں اگر کہیں تو ایک پیشن، اور وہ چیز جو آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے باہر کر دیتی ہے، جو آپ کو منطق سے مبرہ کر دیتی ہے، جو آپ کو لاجک سے جو ہے وہ مبرہ کر دیتی ہے، جہاں پہ آپ کو کوئی لاجک درکار نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ کو کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے، کسی کام سے عشق ہو جاتا ہے، کسی انسان سے عشق ہو جاتا ہے، وہاں پہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہیں پر نہیں رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے یہ کہا کہ محبت ایک انویسٹمنٹ ہے اور آپ کو ریٹرن آتا ہے، تو آپ انویسٹ کرتے ہو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ریٹرن آئے گا۔ میرے خیال میں عشق میں آپ بس لٹاتے جاتے ہو، لگاتے جاتے ہو، آپ کو ریٹرن کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کو شاعری کی زبان میں کہا جائے تو بس محبوب کی خوشی اور محبوب کی مسکراہٹ اور محبوب کی طمانینت ہی جو ہے وہ عاشق کی سب سے بڑی آرزو ہوا کرتی ہے۔ تو جب ہمیں اپنے کام سے عشق ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی آرٹ ہے، ہمارے اندر کوئی فن ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ ٹائم اینڈ سپیس سے باہر ہوتے ہیں۔ آپ کو انکم کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، انکم کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کتنی انکم آئے گی، اور آپ ٹائم جو لگا رہے ہوتے ہیں اس کا آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ جیسا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور 9 to 5 کی جاب ہے تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کب 5 بجیں گے اور کب میں گھر جاؤں گا۔ آپ اتنا انوالوڈ ہوں گے اپنے کام میں کہ آپ کہیں گے یار ابھی 5 بج گئے، ابھی تو میں اور کر سکتا تھا، ابھی تو میں اور بہتر کر سکتا تھا۔ تو عشق جو ہے وہ بالکل ایک الگ جذبہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ عشق پیدا ہو جائے تو ہر وہ چیز جو آپ دنیا میں کامیاب دیکھتے ہیں، ہر وہ ایجاد جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کے پیچھے عشق ہے۔ اگر آپ اسٹیو جابس کو دیکھیں تو اس کی آپ زندگی پر نظر ڈالیں تو شروع میں اس کو کالج سے بھی نکالا گیا اور اس کی پروڈکٹس نہیں بکیں جو اس نے پہلا کمپیوٹر بنایا تھا، لیکن وہ عشق
اس کو اتنا آگے لے کر گیا کہ آج ایپل دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ تو جب یہ عشق آپ کا کسی بھی کام کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ آپ کو بہت الگ لیول پہ رکھتا ہے، اور دنیا میں کامیابی کا راز جو ہے وہ عشق ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کر نہیں سکتے ہیں ہم، یہ بس ہو جاتا ہے، اور اس کی راہ جو ہے وہ ہمیں اپنانی پڑتی ہے، اپنے آپ کو مثبت رکھتے ہوئے، ایک سیدھی راہ پہ چلتے ہوئے، جب منافقت اندر نہ ہو، جب کدورتیں اندر نہ ہو، جب کسی کو گرانے کی خواہش نہ ہو۔ جب ہم کام کرنے لگتے ہیں کچھ تو ہم کسی کو آئیڈیلائز کر کے جب کام کرتے ہیں نا کہ یار وہ اس کرسی پہ ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، یہ حسرت کر لینا ایک حد تک میں کہتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ کامیاب ہے، مجھے بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو گرا کے نہیں۔ آپ موٹیویشن لے سکتے ہیں لیکن اس کو گرا کے نہیں۔ کرسیاں بہت ہیں دنیا میں، یہ نہیں ہے کہ جی آپ کہیں کہ اس نے یہ کام کیا اور میں بھی یہی کام کر کے کامیاب ہوں گا۔ کرسیاں بہت ہیں دنیا میں، آپ اپنی کرسی چنیں، اپنی کرسی ڈھونڈیں اور اس پہ بیٹھ جائیں۔ آپ نے جو بات کی ہے محبت کی، عشق کی، بالکل ایسا ہی ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے عشق ہو جاتا ہے تو وہ بالکل ایک ٹائم سپیس سے باہر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کی کہ کشش کی بات آپ نے کی، تو کشش میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جانوروں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جو نر ہے اس میں بڑی خوبصورتی اور ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اور وہ زیادہ ایک اٹریکٹیو ہوتے ہیں مادہ کی نسبت۔ اسی طرح انسانوں میں جو خواتین ہیں ان کو اللہ پاک نے کچھ زیادہ حسن دیا ہے مردوں کی نسبت، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ صرف عورتوں سے ہی ہو سکتا ہے، یا پھر اپنی جون سی جینڈر ہے جس طرح کہ ایک مرد ہے، مرد کے ساتھ بھی کسی کو عشق ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو فرسٹ آف آل آپ نے پتہ نہیں جس مائنڈ سیٹ سے بات کی ہوگی، میرا وہ خیال ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو اس فریم میں رکھ کے بات کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں انسان کی نا تو وہ انسان ہے، وہ مرد بھی ہے، وہ عورت بھی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عشق جو ہے وہ عورت سے ہو جائے تو جملہ ہی غلط ہے، کیونکہ عورت کو بھی تو عشق ہو سکتا ہے نا، تو یہ تو جملہ ہی یہاں سے ہی ختم ہو گیا۔ اور پھر حسن یوسف کی تو قسمیں کھائی گئی ہیں، تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حسن کا تعلق صرف ایک جینڈر کے ساتھ ہے، یا عورت صنف نازک جس کو کہا جاتا ہے شاعری کی زبان میں، لیکن اس کا تعلق ہرگز ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ مولانا روم اور شمس تبریز کا عشق، جس کو دنیا جو ہے وہ یاد رکھتی ہے ابھی تک، اور آپ اولیاء کرام کی جب ہسٹری دیکھتے ہیں، سنتے ہیں جب آپ، تو بابا بلے شاہ کا شاہ عنایت قادری کے ساتھ عشق، تو جس میں تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا، تو پھر حضرت نظام الدین اولیاء سے امیر خسرو کا عشق، چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے۔ یہ عشق کا وہ مقام ہے جو کہ محبوب کی، جو کہ عاشق کی موجودہ زندگی پہ اتنا انفلوئنس ہوتا ہے اس کا کہ وہ اس کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ہم جب راہبر کے طور پر لیتے ہیں اس کو، جب امیر خسرو نظام الدین اولیاء کو اپنا راہبر، اپنا مرشد مانتے ہوئے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اپنے کلام میں بیان کرتے ہیں کہ چھاپ تلک سب چھین لی۔ ان کی ہسٹری زندگی کی یہ ہے کہ وہ بڑے ایک ایسی فیملی سے ان کا تعلق تھا جو اچھا گھرانہ تھا، ایک ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق تھا، اور وہ ایک عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر وہ فقیری کی طرف آئے جب ان کی ملاقات نظام الدین اولیاء سے ہوئی۔ جب مولانا روم کی ملاقات شمس تبریز سے ہوئی تو وہ مولانا روم تھے، وقت کے اسکالر تھے، مولانا تھے، لیکن انہوں نے وہ تمام چیزیں چھوڑیں اور جو ہے وہ ان کے ساتھ نشست ہوئی ان کی، مولانا روم کی شمس تبریز کے ساتھ، اور وہ اس میں جو باتیں سمجھی انہوں نے، تو پھر ہمارے پاس حکایات رومی آتی ہیں، بکس ہیں بہت ساری، 40 رولز آف لو آپ پڑھتے ہیں تو ہمیں محبت کے معنی سمجھ آتے ہیں، ہمیں عشق کے معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ در حقیقت عشق ہے کیا۔ میں نے شروع میں اس بات کا جواب دیا تھا کہ ہم اس کو کسی بھی ایک چیز کے ساتھ
کسی بھی ایک انسان کے ساتھ یا دو انسانوں کے ساتھ منسوب کر ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی کے ساتھ ہے. ہر چیز جو چیز انسان کے ساتھ جڑی ہے اس کے ساتھ محبت اور عشق کا تعلق ہے.